اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد کے مضامین پر آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی اپنے استاد گرامی مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی کو قلم بند کر رہے تھے۔ بیان ہوا کہ یہ کتاب 12 حصوں پر مشتمل ہے اور 7 حصے کمپلیٹ آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، البتہ کچھ چیزیں اس میں سے حذف بھی کی گئیں مناسبت سے۔ 8ویں حصے میں مرحوم آیت اللہ طاہرانی اس مطلب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد بیان کیا کرتے تھے کہ ہر محبوب اور حبیب کے درمیان راز و نیاز ہوتی ہے۔ ہر عاشق کے اپنے معشوق کے ساتھ کچھ اسرار، کچھ راز اور کچھ رموز ہوا کرتے ہیں۔ ایسے ہی خداوند متعال نے قرآن مجید میں اپنے حبیب کے ساتھ کچھ اسرار اور کچھ رموز میں گفتگو کی ہے کہ جن اسرار اور رموز کی کسی دوسرے کو خبر نہیں، لہٰذا ان اسرار اور ان رموز کو حروف مقطعات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے آغاز میں ہی ایسے حروف استعمال ہوئے ہیں، جیسے خود سورہ بقرہ ہے، سورہ مریم ہے، سورہ شعراء ہے، یا سورہ طٰہٰ میں بھی ایسے کلمات استعمال ہوئے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان خاص گفتگو ہے، رمزی گفتگو ہے، اسرار میں گفتگو ہے۔ دوسرے افراد ان اسرار سے باخبر نہیں ہیں۔ پھر آیت اللہ طاہرانی یہاں حروف مقطعات کے اسرار کو بیان کرتے ہوئے اس مطلب کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ علماء شیعہ نے خود حروف کے اسرار کو بیان کیا ہے اور حیرت انگیز مطالب یہاں نقل کیے ہیں علماء نے خود حروف کے اسرار میں، یعنی علم حروف خود ایک مستقل علم ہے، اور انہی حروف کی بدولت اور ان میں پوشیدہ اسرار کی بدولت لوگ بسا اوقات حروف کے ذریعے سے اسرار کو کشف کرتے ہیں۔ علماء انہی حروف کی بدولت غیب کی خبر کو آگے منتقل کرتے ہیں، دلوں میں پوشیدہ اسرار کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ پھر یہاں مناسبت کے ساتھ آیت اللہ طاہرانی ابن عربی سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عربی نے اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کے مخفی ہونے اور اس کے ظاہر ہونے کی خبر دی اور کہا کہ جب سین شین میں داخل ہو جائے تب میری قبر واضح اور آشکار ہو جائے گی۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ سین سے کیا مراد ہے اور شین سے کیا مراد ہے، لیکن کہا کہ جب سین شین میں داخل ہو جائے تب میری قبر آشکار ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کے انتقال کے عرصہ دراز بعد ایک بادشاہ جس کا نام سلیم تھا، اس نے جب شام پر حملہ کیا اور شام کو فتح کیا تو اس نے ابن عربی کی قبر کو تلاش کرنے کے لیے جستجو کی، اور تب جا کر وہ ابن عربی کی قبر تک پہنچا، اور لوگوں کو اس وقت معلوم ہوا کہ سین سے مراد وہ بادشاہ سلیم تھا اور شین سے مراد وہ شہر شام تھا، کہ جب سین یعنی سلیم، شین یعنی شام میں داخل ہوگا تب میری قبر آشکار ہوگی۔
تو اسی طرح علماء نے حروف تہجی کے اسرار کو بیان کیا ہے۔ آیت اللہ طہرانی اپنے اساتید سے اور اپنے دوستوں سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ حروف کے اسرار کو بہتر انداز میں جانتے تھے، اور اس فیلڈ میں وہ نہایت ہی بے نظیر اور نہایت ہی فوق العادہ شخصیت سے علم الحروف میں۔ اور مرحوم قاضی کے بعد ان کے بڑے بیٹے سید مہدی قاضی اس فیلڈ میں نہایت ہی بے نظیر مہارت رکھتے تھے۔ سید مہدی قاضی کو ایک اور مہارت بھی حاصل تھی، وہ خط کے اندر اور خطاطی کے اندر ان کو مہارت حاصل تھی، لہٰذا بعض قدیمی مدرسوں میں اور بعض حرمہائے مطہر میں سید مہدی قاضی کا خط موجود ہے۔ تو آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ جب صدام نے سید مہدی قاضی کو عراق سے باہر نکال دیا اور وہ ایران تشریف لے آئے اور قم میں آ کر ساکن ہوئے، تو اس وقت میری سید مہدی قاضی سے متعدد مرتبہ ملاقات ہوا کرتی تھی، اور ان کے ساتھ ملاقات میں وہ انہی حروف کی اسرار کو بیان کیا کرتے تھے، اور ان حروف سے متعلق اسرار اور داستانوں کو نقل کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھ سے زیادہ اس فیلڈ میں اور اس فن میں میرے والد علی قاضی طباطبائی مہارت رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ خود میں نے بہت ساری چیزوں کو علم حروف میں کشف کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ بسا اوقات بعض چیزوں کو کشف کرنے کے لیے میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حرم مطہر میں چلہ کیا کرتا تھا، اور 40 دن کے عمل کے بعد جب اس حرف کے اسرار میرے اوپر مکشوف ہوتے تھے تو میں اپنے بابا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کو جا کے ان کے بارے میں خبر دیا کرتا تھا، اور جب میں خبر دیتا تھا تو مجھے بابا کے چہرے کے خد و خال سے محسوس ہو جاتا تھا کہ وہ پہلے سے اس راز کو جانتے ہیں، اور انہوں نے پہلے سے ہی اس راز کو اپنے لیے کشف کر رکھا ہے۔ آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ سید مہدی قاضی اس فیلڈ میں ایک بے نظیر عالم تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اس فیلڈ سے متعلق اور اس علم سے متعلق جتنے اسرار ان کے سینے میں موجود ہیں وہ ان اسرار کو میرے سپرد کر دیں، اور اپنے ان علوم کو جن کے لیے انہوں نے بہت زحمت کی، بہت محنت کی، بہت جد و جہد کی، وہ یہ علوم مجھے سکھانا چاہتے تھے اور مجھے سپرد کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آیت اللہ طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے ان علوم میں اپنے لیے کسی نفع کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ مجھے تو ان علوم کی ضرورت نہیں ہے، کیوں میں اپنا وقت ان علوم میں صرف کروں، لہٰذا میں نے انہیں سیکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر آیت اللہ طہرانی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کیوں انکار کیا۔ کہتے ہیں کہ بس اوقات علوم حقیقی ہوتے ہیں، اور علوم حقیقی کی حقیقت کے باوجود انسان کو ان کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اور انسان ان علوم کو سیکھنے میں اپنا وقت اگر لگائے تو وہ وقت ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنا وقت تلف کر دیا۔ اس قدر معارف الہیہ موجود ہیں، علماء شیعہ نے اس قدر قرآن و اطرت پر تحقیقات کی ہیں، کام کیے ہیں، اور اس قدر اسرار کو بیان کیا ہے۔ اگر ہم اپنی تمام زندگی بھی وقف کر دیں ان معارف کو سیکھنے میں جو قرآن و اطرت کے اندر بیان ہوئے ہیں، تب بھی ہماری زندگی کم پڑ جائے گی، لیکن وہ اسرار اور وہ معارف کہ جو قرآن و اطرت سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں، ان کو سیکھنے میں انسان کی زندگی کم پڑ سکتی ہے، لیکن وہ معارف بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے میں ہماری ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ہم قرآن و اطرت کے معارف اور اسرار پر اپنا وقت لگائیں۔ ان علم الحروف، علم الاعداد، علم الجفر، علم الرمل، انہیں سیکھنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا میں نے سید مہدی قاضی سے معذرت کر کے انہیں انکار کر دیا۔ پھر آیت اللہ طہرانی مزید یہاں مناسبت سے اس بات کو بھی لکھتے ہیں کہ جب میں تہران میں جوانی کا میرا عالم تھا،
اور میرے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کے انتقال کے بعد جو خاندانی معاملات ہوتے ہیں انہیں نظم و نسق دینے کے لیے مجھے کچھ عرصہ تہران میں قیام کرنا پڑا، نجف اشرف میں نہیں گیا۔ تو اس مدت میں تہران میں ایک نہایت ہی دانشمند شخصیت تھے جن کا نام مرزا ابو تراب عرفان تھا۔ یہ دانشمند شخصیت علم جفر میں اور علم رمل میں بے نظیر شخصیت تھے، اور ان کی خود اپنی تالیفات تھیں اس فیلڈ میں، اور بہت ہی مہارت رکھتے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے ان اسرار کو اپنے انتقال سے پہلے میرے سپرد کر دیں، لیکن میں نے دیکھا کہ ان علوم کو سیکھنا میرے لیے وقت تلف کرنے کے مترادف ہے، اور ان علوم کو سیکھنے سے ممکن ہے میرے قلب میں قدورت ایجاد ہو جائے، لہٰذا میں نے ان سے معذرت کر لی اور انکار کر دیا، اور اپنے امور کو منظم کرنے کے بعد میں نجف اشرف عراق چلا گیا۔ آیت اللہ تہرانی کہتے ہیں کہ ہمارے استاد مفسر عظیم الشان قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ان علوم غریبہ میں مہارت رکھتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے اپنی زندگی میں ان علوم کا استعمال نہیں کیا۔ پھر نقل کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی وہ بھی ان علوم میں مہارت رکھتے تھے، بالخصوص یہ جو کھانے بنائے جاتے ہیں 100x100 کا کھانا بنانا، یا 5x5 کا کھانا بنانا، یا 4x4 کا ایک جدول بنانا، اور پھر اس کے اندر تحریر کرنا مخصوص الفاظ کو اور ان سے نتیجہ لینا۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم ہاشم حداد ان میں بے نظیر مہارت رکھتے تھے، اور یہ مشکل ہے 100x100 کا کھانا بنانا، یا 5x5 کا کھانا بنانا، 4x4 کا کھانا بنانا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ بے نظیر مہارت رکھتے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ فن منتقل کیا، لیکن وہ فرماتے تھے کہ ان جداول پر زیادہ اعتبار نہ کریں، بلکہ خداوند متعال سے تاثیر کو طلب کیا جائے۔ بس اوقات انسان جدول بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید یہی جدول اب میری زندگی کی مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہے، لہٰذا بس اوقات وہ افراد جو کسی کو جدول بنا کر دیتے ہیں وہ بہت زیادہ غلو سے کام لیتے ہیں اس جدول کے بارے میں کہ بس اب یہ جدول آپ کو بنا کے دے دیا، آپ کی زندگی کی تمام مشکلات اسی جدول کے ذریعے سے حل ہو جائیں گی۔ جبکہ مرحوم ہاشم حداد یہ کہا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نے جدول بنا بھی لیا ہے تو اسے حرف آخر نہ سمجھیں، بلکہ خداوند متعال سے تقاضا کریں اور دعا کریں کہ وہ اس میں تاثیر قرار دے، خود اس جدول کو حرف آخر قرار نہ دیں۔ پھر آیت اللہ تہرانی یہاں اپنے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی کی تہجد کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مرحوم ہاشم حداد موسوی رات کو قرآن مجید کی تلاوت نہایت سوزناک لہجے میں کیا کرتے تھے، اور انہیں خود اس لہجے میں تلاوت قرآن بہت پسند تھی، اور ان کی آواز نہایت ہی جذاب اور نہایت ہی دلنشین آواز ہوا کرتی تھی۔ خود جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے تو تلاوت میں محو ہو جاتے، اور اگر کوئی ان کی اس تلاوت کو سن لیتا تو وہ بھی محو ہو جاتا اور اس پر جذبے کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ مرحوم آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ اسی لہجے میں ان کی تلاوت قرآن اور عرفانی اشعار کی قراءت، اس سے متعلق ریکارڈنگ موجود ہے۔ بس اوقات اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو مرحوم ہاشم حداد کی آواز میں ریکارڈنگ شدہ مختلف دعائیں، قرآن مجید کی تلاوت یا عرفانی اشعار بھی انٹرنیٹ پر مل جائیں گے۔ آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم ہاشم حداد نماز تہجد کی جو رکعات ہیں وہ اسی کیفیت میں، اسی دلنشین اور محزون سوزناک لہجے میں پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ وہ نماز تہجد میں قرآن مجید کی لمبی لمبی صورتوں کی قراءت کیا کرتے، اور نہایت ہی محزون
اور دل نشین آواز میں، سوزناک آواز میں وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ لہٰذا ان کی نماز چند گھنٹوں پر مشتمل ہوا کرتی تھی۔ ان کی روش یہ ہوتی تھی کہ وہ ہمیشہ عطر استعمال کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ کثرت سے عطر کا استعمال کرتے، اور ہم پہلے بھی رسالہ لب اللباب میں اس مطلب کو بیان کر چکے ہیں کہ ایک سالک کو چاہیے کہ وہ عطر کا استعمال کرے۔ پھر وہاں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ سالک کی عبادت کا مقام ایک مخصوص مقام ہونا چاہیے جہاں وہ اللہ کی عبادت کرے، اور اس مخصوص مقام پر اسے عود، اگربتی یا ایسی لکڑیاں جو خوشبو دیتی ہیں انہیں جلانا چاہیے۔ اسپند جلانی چاہیے کہ جو جلانے سے شیاطین اور اجنہ شیاطین کو انسان برطرف کرتا ہے اور بھگا دیتا ہے۔ تو آیت اللہ تہرانی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے استاد مرحوم ہاشم حداد موسوی، جو ان کا مخصوص کمرہ تھا، اس میں وہ اکثر عود جلایا کرتے تھے، اور اگر کوئی 2 دن کے بعد بھی اس کمرے میں داخل ہوتا تو اسے وہاں کی خوشبو سے بخوبی اس بات کا علم ہو جاتا کہ یہاں مرحوم ہاشم حداد تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا مرحوم ہاشم حداد کی یہ روش آیت اللہ تہرانی بیان کر رہے ہیں کہ ان کی زندگی کی تمام زندگی بھر میں اور آخری ایام تک ان کی یہی روش رہا کرتی تھی کہ وہ رات کو نہیں سوتے تھے، تمام رات بیدار رہتے تھے، اور رات کے آغاز ہی سے پہلے وہ کچھ دیر آرام کر لیتے، کچھ چند گھنٹے مغرب کی نماز کے بعد وہ آرام کر لیتے، اور اس مختصر آرام کے بعد وہ بیدار ہو جاتے، اور پھر رات بھر وہ بیدار رہتے اور وضو کرتے۔ وضو کرنے کے بعد 4 رکعات نماز تہجد وہ پڑھتے، جس میں قرآن مجید کی لمبی لمبی صورتیں نہایت ہی محزون انداز میں وہ قرأت کرتے، اور پھر ان 4 رکعات کو پڑھنے کے بعد مرحوم ہاشم حداد قبلہ رخ ہو کر خلسے کی حالت میں بیٹھ جاتے، تذکر اور تفکر کیا کرتے اور تفکر تام میں چلے جاتے۔ پھر اس کے بعد وہ اٹھتے اور کچھ قیلولہ کر لیتے یا مختصر سا آرام کرتے، اور آرام کرنے کے بعد پھر اٹھ جاتے، اور پھر اٹھنے کے بعد 4 رکعات اسی انداز میں پڑھتے، یعنی وضو کرتے، وضو کرنے کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے اور لمبی لمبی صورتوں کی قرأت کرتے ان نمازوں کے اندر، اور نہایت ہی محزون انداز میں ان کی قرأت کرتے جس سے وہ محو ہو جائیں، گریہ آئے جس کے اندر، اور پھر اذان فجر تک ان کی یہی کیفیت ہوتی، اور پھر وہ نماز پڑھتے اور پھر اسی طرح سے تفکر تام کی حالت میں بیٹھ جاتے۔ یہ تمام زندگی مرحوم ہاشم حداد کے تہجد کی کیفیت تھی۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں بھی ایسی عبادت عطا کرے کہ ہم خداوند متعال کی تمام رات اسی طرح سے جو محزون کیفیت ہے، جو توجہ تام کی کیفیت ہے، اس کیفیت میں خداوند متعال کی عبادت کریں کہ واقعاً ہمیں محسوس ہو کہ ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، اور اس راز و نیاز کے بعد انسان اپنے وجود میں ایک واضح اور نمایاں تبدیلی دیکھے۔ ابھی جو ہماری نماز تہجد کی کیفیت ہے، یا تو ہم نماز تہجد پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر ہمیں سعادت نصیب ہو جائے تو ہم ایسے نماز تہجد پڑھتے ہیں کہ جس کے آغاز اور اختتام کا ہمیں خود کو علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسان کی نماز تہجد ایک خاص کیفیت پر اور ایک خاص ربط کی کیفیت پر مشتمل ہونی چاہیے کہ جس میں انسان عابد اپنے معبود سے رابطہ قائم کرے، اپنے معبود کو حی و حاضر سمجھے، اسے محسوس کرے، اور اس کے حضور عشق کے ساتھ انسان اس سے گفتگو کرے، اس سے ہم کلام کرے، اس سے رابطہ کرے، اور اس کے حضور اپنی حاضری لگوائے اور بیان کرے کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور انسان یہ اس کو اگر سعادت ہو جائے کہ مرحوم ہاشم حداد کی طرح بلند صورتوں کو وہ حفظ کر سکے اور بلند صورتوں کی قرأت کر سکے، تو یہ نور علی نور ہے۔ ہم خداوند متعال کے حضور دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں بھی معنویت سے لبریز ایسی نماز تہجد عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا
علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔